ماہ ذوالحج کا یعنی کہ بقرہ عید 2023 کا چاند نظر آتے ہی جو شخص یہ عمل یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ چاند کی طرح اس بندے کا مقدر تقدیر نصیب کو چمکا دے گا۔ وہ بندہ اگر غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا غنی فرما دے گا، اتنا مالدار بنا دے گا، اتنا وہ شخص امیر ہو جائے گا کہ محلے میں، علاقے میں اس جتنا امیر شاید ہی کوئی دوسرا شخص ملے۔ اس لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں پاک بھی ہے۔ اور یہ جو شخص اگر قرضے کی ادائیگی کی نیت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا، اس کا بہت جلدی قرضہ اترنے کا انتظام ہو جائے گا۔ جو شخص چاروں اطراف سے مایوس ہو چکا ہو، جو شخص پریشانیوں میں گھر چکا ہو، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد وہ ذات ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا دنیا میں کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جس کو چاہے پکڑ کر غنی کر دے، فقیری سے بادشاہی دے دے، امیری دے دے، چاہے تو بادشاہوں کو پکڑ کر فقیر بنا دے۔ آپ نے حال ہی میں پاکستان کے حالات دیکھے کہ جو بڑے بڑے سامراج تھے ان کو رب کائنات نے ذلیل و رسوا کر دیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو پکڑ کر جیلوں کے اندر چاہے تو وہ ڈال دے۔ وہ رب کی مرضی ہے، اس لیے آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی اس کے جو پہلا عشرہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے اس میں مسلمانوں کے دو بڑے جو ہے وہ عبادتیں ہیں، ایک قربانی، دوسرا حج۔ یہ دو فریضے بڑے ہی مسلمانوں کے اہم فریضہ ہے۔ جیسا کہ حج، جو شخص حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کے پہلے عشرے کے اندر جو شخص صرف ایک دفعہ سبحان اللہ ہی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاد سے بڑھ کر، ایک بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد کرنے والے سے بڑھ کر اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے پہلے عشرے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت۔ جیسے رمضان کے مہینوں کی عظمت ہے، فضیلت ہے، ہر عشرے کی اپنی فضیلت اور مقام ہے، اسی طرح اس مہینے کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جو شخص 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 1 سال پچھلے کے، 1 سال اگلے کے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی شخص اس چاند کو دیکھ کر اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اپنی تقدیر کو چمکانے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی ختم کرنے کے لیے عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے غنی فرما دے گا، مال سے بھی، دل سے بھی۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ بندہ اگر مال و دولت والا ہو، دل کا غریب ہو، تو وہ امیری بھی کسی کام کی نہیں، اور اگر بندہ دل کا امیر ہو لیکن پاس ہی کوئی چیز نہ ہو تو یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو دل کا بھی امیر کر دے گا، مال و دنیا کا بھی امیر کر دے گا۔ اس لیے ضرور، لیکن جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے، یہ عمل کی خاص باتیں بتا رہا ہوں تاکہ وہ آپ کا رزق عمل کرتے ہی آپ کو اثرات تو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ پھر آپ روزی کے متعلق، حاسدوں کے شر کے متعلق بے فکر ہو جائیں۔ ایک تو آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تسلیم کرنا ہے، وظیفے کو اپنا رازق نہیں تسلیم کرنا، کہ وظیفہ آپ کا رازق نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ کو آپ نے اپنا رازق تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بات صرف اور صرف یہ، اللہ تعالیٰ کو کسی اور کا دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، وظیفے کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ وظیفہ مجھے رزق دے گا، نہیں، رزق اللہ نے دینا ہے۔ یہ وظیفہ ایک وسیلہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح دوسری بات آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے یا بعد میں، یہ آپ کی مرضی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ اور عہد، پکا عہد کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں حرام کی روزی کبھی اختیار نہیں کروں گا۔ اسی طرح تیسرا کام جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے یہ کلمات ایک تو پڑھنے ہیں، دوسرا جو اس میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا حصہ آپ نے نکالنا ہے۔ وہ کس طرح، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے وظیفہ سنیے گا کہ گھر سے بے برکتی اور نحوست اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، جتنا پیسہ آتا ہے سارا ایسے ضائع ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے برکتی اتنی ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے چلا جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ لوگوں کا شکوہ شکایت ختم ہو جائے گی اس عمل کے بعد انشاءاللہ۔ پورا سال آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمات آپ نے 450 مرتبہ پڑھنے ہیں، زیادہ وقت نہیں، مختصر سے یہ کلمات ہیں، بس بڑا مختصر سا یہ عمل ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ یہ تعداد جو بتائی جاتی ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، یعنی کہ بڑھا نہیں سکتے گھٹا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک تالا ہے اس کی چابی کا ایک دندہ کم ہو جائے یا ایک بڑھ جائے تو وہ چابی تالا نہیں کھولتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کمی پیشی کریں گے تو پھر وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ اگلی بات میں نہیں کرتا۔ ہاں عمل کی برکت سے ثواب اور اجر ضرور ملتا ہے، لیکن جو اس کی صحیح برکتیں ہیں، وہ جو صوفیاء کا آزمایا ہوا طریقہ ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مقدر کا تالا کھل جائے گا، نصیب کا تالا کھل جائے گا، تقدیر کا تالا کھل جائے گا۔ بہرحال آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ 450 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یہ کلمات۔ اس کے بعد آپ نے یہ تو آپ نے کرنا ہے جب چاند دیکھ لیں، چاند دیکھنے کے فوراً بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی چاند نظر آ گیا، اعلان ہو چکا ہے، یا آپ خود اپنے گھر کی چھت سے دیکھ لیتے ہیں چاند، تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 450 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے سونے سے پہلے صرف ایک سورت پڑھنی ہے، صرف ایک سورت، سورت واقعہ۔ یہ صرف 1 منٹ کی سورت ہے، 2 منٹ کی، 3 رکوع اس کے، 1 2 3 رکوع ہیں، تو صرف آپ کے 1 2 3 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا، مختصر 3 4 رکوع اس کے، تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، سورت واقعہ، صرف ایک بار، زیادہ نہیں۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ بالکل جب سونے لگے اس وقت پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے اس وقت یہ کلمات پڑھنے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنے سے یہ 450 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب تیسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ آپ نے نکالنا ہے، یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کا حصہ آپ نے کیسے نکالنا ہے کہ آپ کل سے ہی رزق آپ کا بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کا رزق بڑھ جائے تو آپ نے اللہ کا حصہ نکالنا ہے۔ اگر 100 روپیہ اس میں سے آپ 100 روپیہ کماتے ہیں، اس میں سے آپ 5 روپے اللہ کے نام کے نکال لیں، اور اسی طرح 1000 کماتے ہیں تو آپ 50 نکال لیں، یا جتنے آپ کو حسب توفیق ہے، نکالنا ضرور ہے۔ آپ نکال کر وہ علیحدہ رکھ دیں، جب وہ زیادہ ہو جائیں پیسے، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد، اس کو اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، مساجد میں کہیں بھی خرچ کر لیں خلوص نیت کے ساتھ، یہ کام آپ کر لیں۔ اور اس کے ساتھ یہ عمل آپ پھر مسلسل جاری رکھیں اور اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ ساری زندگی محتاجی بھی نہیں ہوگی، رزق میں کمی بھی نہیں آئے گی، اور مال و دولت کے اعتبار سے اگلا سال آنے تک آپ محلے کے، علاقے کے امیر ترین شخص اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا۔ والسلام علیکم۔